ہماری حکومت والوں، محترم زرداری صاحب، گیلانی صاحب، کس بات پہ پردہ پوشی کی جا رہی ہے؟ کس بات کو چھپایا جا رہا ہے؟ کیوں کمیشن نہیں بنتا؟ کون سے راز ہیں جن پہ آپ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا مشن عوام کی خدمت ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر اربوں روپے کا سکینڈل اخباروں میں چھپا ہے، کل ٹیلی ویژن پہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ اس طرح کی کرپشن ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی۔ جو چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے اور ہمیں موقع دیا جائے، ان کو موقع پہلے بھی ملا تھا، ان کو موقع بعد میں بھی ملا تھا، مگر وہ ناکام ہو گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے اپنی ماضی کی غلطی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ڈاکٹر نواز شریف اور ڈاکٹر شہباز شریف، ان کو میں ڈاکٹر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں بھائیوں نے جھوٹ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ کی طرح عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم لوگ جو آج ہو، تم سب مل کر پاکستان کو، یہ جو پاکستان کے خزانے کو لوٹ رہے ہو۔ ان کی کرپشن کی سٹوریز بہت لمبی ہیں، ان کی کرپشن کی کہانیاں بہت لمبی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بیوقوف بنا کے یہ کوئی ہیرو بنیں گے۔ میں حکومت کی نیت سے بڑا واقف ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ زرداری صاحب اس طرح کے آدمی نکلیں گے، میں مری میں کبھی بھی ان کے ساتھ سمجھوتا نہ کرتا۔ نواز شریف نے 2 آستین کے سانپ پالے ہوئے ہیں، ایک چودھری نثار اور ایک رانا ثناء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ ناظرین، سب سے پہلے آئیے میں اپنے گیسٹ سے آپ کا تعارف کرا دوں۔ شرجیل میمن صاحب سندھ انفارمیشن کے منسٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 گیسٹ ہمیں اور جوائن کریں گے، اور ہم بات یہ کریں گے کہ سوائے سیاسی نعروں کے اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کے، کیا حکومت وقت کے پاس اور اپوزیشن پہ بھی میں زور اس لیے دوں گی کہ خالی نعروں سے اور ایک دوسرے پر الزام لگانے سے پاکستان کے مسائل کہیں نہیں جانے والے، وہ جو کہ تو ہیں بلکہ آئے دن مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بجلی کا رونا ہو، پانی کا رونا ہو، یا لا اینڈ آرڈر جو اس وقت پاکستان کی میں کہتی ہوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری چیز بن چکا ہے، جس پہ ایک بار غور کرنے کے لیے سب کو ایک جگہ بیٹھنا ہی ہوگا۔ میں شرجیل صاحب کو بھی دکھانا چاہوں گی اور باقی اپنے گیسٹ کو بھی دکھانا چاہوں گی۔ یہ میں کراچی کے مناظر آپ کو دکھا رہی ہوں ناظرین، یہ کوئی ایسے مناظر نہیں ہیں۔ آپ اگر مہربانی کر کے پروڈیوسر ہزار ذرا فوٹیج آن ایئر کر دیں۔ یہ جو لوگ دھندناتے پھر رہے ہیں، جو فائرنگ کر رہے ہیں، جو پہاڑوں پہ موجود ہیں، جو کراچی کے بستیوں میں موجود ہیں، یہ اس طرح کھلے عام انہوں نے لوگوں کی جان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے رکھی ہے، اور نام نہاد کو کوئی سیکیورٹی ادارہ نہیں ہے۔ بلڈنگوں کے اوپر چڑھ کے پورے شہر کو بند کرانا، 50-60 لوگوں کا مر جانا شاید حکومت وقت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر یہ کسی واقعی جمہوری اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ ایک آنریبل اور مورل اتھارٹی رکھنے والے ملک میں ہوا ہوتا تو اب تک several heads would have been rolled۔ Unfortunately ایسا کچھ نہیں ہوا، صرف بیانات آ رہے ہیں ایم کیو ایم کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، شاہی سید صاحب لگے ہوئے ہیں، بولے چلے جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں 3000 سے زیادہ بندہ اس شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے آنے کے بعد قتل و غارت کا نشانہ بن چکا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ شرجیل صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ حکومت ناکام ہوئی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا جتنا حق بنتا ہے اتنا ہی ان تمام جماعتوں کا بنتا ہے جو آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی اتنا ہی بنتا ہے، اس لیے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی اب تک سوائے نعروں کے اور میرے خیال سے الزام تراشی کے کوئی فارمولیٹڈ پلان نہیں دیا کہ کیا ہوگا، اور آپ کی حکومت کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے وزیر اعظم ایک سیاسی تقریر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن میرے خیال سے 58 ڈیز ہو چکے ہیں KEC کی ہڑتال کو، اور خون کی ہولی جو کھیلی جا رہی ہے سڑکوں پہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیوں کوئی یہاں نہیں آتا کسی کراچی کی پرواہ کرنے؟ آپ نے اپنے انٹرو میں اتنی ساری باتیں کر دی ہیں تو مجھے ایک بات پہ میں آؤں گا۔ پہلی بات، آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے آج کی جو تقریر کی، میں یہ کہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب آج ایک جلسے کا میں خطاب کر رہے تھے، الیکشن جلسے میں، جی، تو اس پہ وہ وزارہ حکومت کی اگر تعریف کرتے تو ان کو ووٹ نہ ملتے، تو جو 3 سال سے وہ رونا رو رہے ہیں وہی بات انہوں نے ریپیٹ کی ہے، حکومت پہ کرپشن کے الزام لگائیں، سب چیزیں کی ہیں۔ میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو کہ کافی حد تک صحیح بھی ہے۔ نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے۔
میں جب اخبارات نہیں پڑھتے آپ، لگتا ہے سپریم کورٹ نہیں ہمیں تو آپ خود بھی حاضری دے چکے ہیں۔ اخبار میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور اخبارات کی باتوں کو اتنا ہم اس پہ نہیں عمل کرتے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی کو بھی اگر کرپشن کی کہیں پہ بھی کوئی نظر آتی ہے تو سب سے بہتر اس کا پلیٹ فارم ہے کورٹ چلا جائے، پروو کرے۔ تو پھر ایسے کرتے ہیں نا، پارلیمنٹ کو کورٹ میں شفٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ آج جس ایک شخص مجھے اگر آپ اگر مجھے بولنے دیں گے جیسمین صاحبہ، میں آپ کو بالکل بولنے دوں گی، لیکن آپ غلط ٹریک نہ کریں گفتگو کو، آپ صرف اپنی کارکردگی کا بتائیں۔ ان کی کارکردگی کے لیے خرم دستگیر صاحب ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما، اور خواجہ سہیل منصور صاحب ممبر نیشنل اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ان کی کارکردگی تو کب وہ بتائیں گے، آپ اپنی کارکردگی پہ بات آ رہا ہوں کہ جس کو کرپشن نظر آتی ہے، میں نے جس طرح کہا کہ وہ کورٹ چلا جائے۔ دوسری بات ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں 40% جو ہے وہ شیئر ہے مسلم لیگ نواز کا۔ ان کی آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی رپورٹ پڑھیں، کتنی رپورٹس میں جو ہے انہوں نے کرپشن کو آئیڈینٹیفائی کیا ان ڈپارٹمنٹس میں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے مسلم لیگ نواز کے پاس، یہ وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرے، اور جہاں پہ اگر انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کیا تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ممبران بھی ہیں، انہوں نے اگر کہیں پہ کوئی چیز آئی ہے تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے کورٹ میں چلے جائیں آپ، کورٹ میں پتہ چل جائے گا کہ اگر کسی کو آپ پروف کس طرح کرو گے، کہ میں کسی پہ بیٹھ کر الزام لگا دوں کہ یہ چور ہے، یہ کرپشن ہو رہی ہے، تو مجھے کہیں نہ کہیں تو پروف کرنی پڑے گی نا۔ پرسیپشنز پہ کافی رپورٹس بنتی ہیں، کافی کالمز لکھے جاتے ہیں جس میں پرسیپشن پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ادھر یہ کوئی نہ کوئی ادھر کرپشن ہوئی ہے، یہاں پہ کوئی اور فراڈ ہوا ہے، تو جب تک آپ اس کو پروف نہیں کرو گے سوائے کسی پہ الزام لگانے۔ سر کرپشن تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں رہا، میں تو آپ سے شرجیل صاحب یہ پوچھ رہی ہوں کہ 3000 بے بس لاشیں جو لوگوں کے گھر گئی ہیں ٹارگٹ کلنگ میں، اب آپ کراچی کی مجھے بتا دیں کون رسپانسبل ہے خدا را اس کے لیے؟ دیکھیں اس کے لیے میں کسی پہ بھی الزام نہیں لگاؤں گا، لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا کہ جو بات ہم پہلے کہہ رہے تھے پہلے دن سے لے کر آج وہی بات ثابت ہوئی کہ تمام پارٹیز کو مل بیٹھ کر اور امن کے ساتھ اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس شہر کو ہمیں امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ اس کے لیے تمام اختلافات اور باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں ان کو بھول کر ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اب جب ایک انیشیٹ ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور عوامی نیشنل پارٹی، تینوں پارٹیز کی کمیٹیاں اب بیٹھ رہی ہیں، تو اب آپ کو امن امان بھی نظر آ رہا ہے۔ کہاں امن امان ہے؟ 10 لوگ تو کل مارے گئے۔ دیکھیں کل کے جو واقعات ہیں وہ دوسرے نوعیت کے کچھ گینگ وار کے کچھ واقعات تھے آپس میں، اب اس پہ بھی کنٹرول ہو رہا ہے، سب چیزوں پہ باری باری کنٹرول ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اوور آل جو ٹارگٹ کلنگ چل رہی تھی وہ میں بتا رہا ہوں، اور ہم نے پہلے دن سے یہ کہتے تھے کہ جب تک تمام پارٹیز مل کر نہیں بیٹھیں گی، کیونکہ ہم چاہتے تھے اور آج بھی ہماری خواہش ہے کہ جو بھی چیز ہو وہ سب کے اعتماد میں لانے کے بعد ہو، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ عوام نیچے لیول تک اگر ریکنسیلیشن ہو، جو ریکنسیلیشن کی پالیسیز ہماری پارٹیز کے قائدین نے دی، اور وہ اگر نیچے تک ریکنسیلیشن ہوگی تو یہ واقعات نہیں ہوں گے، اور اس طرح ہی ہوا۔ کارکنان مار رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ دیکھیں کرمنل ایلیمنٹس مختلف پارٹیز میں ہیں، کرمنل ایلیمنٹس، اور آج جو پکڑے جا رہے ہیں لوگ وہ وہی لوگ پکڑے جا رہے ہیں جن کا تعلق کہیں نہ کسی پارٹی سے نکل رہا ہے۔ اچھا خرم دستگیر صاحب بہت بہت شکریہ، ویلکم۔ میں آپ سے بھی یہی بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے ان سے پوچھا، اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میرا حق بھی بنتا ہے کہ میں یہ پوچھوں، اور شاید سب پاکستانی یہ سوال کر رہے ہیں کہ شہر کراچی کو ایسی نظر لگی ہے کہ یہاں لیڈرز، اور میں خود ایسے لیڈرز کو جاتی ہوں، ممبر پارلیمنٹیرینز آنے سے ڈرتے ہیں، لوگ یہاں پر گاجر مولیوں کی طرح کٹ رہے ہیں، اور میں نے کہا جیسے مورل اتھارٹی اگر کسی گورنمنٹ میں ہوتی تو a lot of heads must have been rolled، لیکن انفارچونیٹلی 2 heads رول ہوئے، وہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ شہر کراچی کے رہنے والے جو ہیں وہ تو بار بار یہی سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں۔ کراچی کو نظر نہیں لگی، کراچی کو یہ مخلوط حکومت لگی ہوئی ہے جس میں اگر یہ 3 پارٹیاں جو یہ دعوے دار ہیں کہ ہمیں کراچی کے عوام نے ووٹ دیے ہیں، وہ یہ بھی ہمیں اکثر اوقات مسلم لیگ نواز پر یہ تانا زنی کرتے ہیں کہ جی آپ کو چونکہ لہذا یہاں سے ووٹ نہیں ملے تو آپ اس کے بارے میں بات نہ کریں، لیکن کراچی میرا شہر ہے، کراچی میری مٹی ہے، اور اس مٹی پہ جو خون گر رہا ہے کراچی میں رہنے والوں کا، اس پہ مجھے سوال پوچھنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اگر یہ 3 پارٹیاں مل کر بھی کراچی کے مسائل کو حل نہیں کر پا رہی، محترم شرجیل صاحب نے فرمایا ہے کہ جی مل بیٹھنا اس کا حل ہے، یہ کتنی دفعہ مل کر بیٹھیں گے؟ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جب پچھلے سال کے آخر میں جناب صدر آصف علی زرداری انہوں نے 18 دن کراچی میں گزارے، اور اس دوران بھی ٹارگٹ کلنگ جاری رہی۔ اگر صدر پاکستان جو اس ملک کے سربراہ ہیں، ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ ان تمام پارٹیوں کو جو نہ صرف مرکز میں بلکہ صوبہ سندھ میں اکٹھی ہیں اکٹھا نہیں کر پا رہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کا فقدان ہے،
پاکستان کے عوام نے اور کراچی کے عوام نے جن پارٹیوں کو ووٹ دیے ہیں صرف ووٹ وزارتوں کے لیے اور وزارت اعلیٰ کے لیے اور صرف جو ہے وہ شاہانہ شاہ خرچیوں کے لیے نہیں دیے، اس ووٹ کے ساتھ کراچی کے شہریوں کی جان و مال کی ذمہ داری بھی آئی ہے، اور یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ٹرپل اے ہیں، آصف علی زرداری ہیں، اسفندیار ولی ہیں اور الطاف حسین ہیں۔ اگر یہ ٹرپل اے مل کر بھی کراچی کا معاملہ حل نہیں کر پا رہے تو پھر ہندوستان یا اسرائیل سے کوئی نہیں آئے گا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا یہ اپنی ذمہ داری قبول کریں کہ وہاں 3000 شہری جو ہیں وہ زمین کے نیچے چلے گئے ہیں، وہ فیکٹس آن دا گراؤنڈ ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے خدا کے لیے کوئی اقدامات، انتظامی اقدامات اور سیاسی اقدامات کریں جن کا ابھی تک تو مکمل فقدان نظر آ رہا ہے۔ میں ان کو بالکل میں جواب دینا چاہوں گا۔ موقف آ جائے نا پھر آپ اکٹھا جواب دیجئے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں خواجہ سہیل منصور صاحب، خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس بھی کراچی کا ایک ہیوی مینڈیٹ ہے، اور ظاہر سی بات ہے لوگ آپ لوگوں سے بھی یہ سوال کرتے ہیں، اور بارہا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ایسی پھر حکومت کا کیا فائدہ جو حکومت آپ کو اپنے ساتھ مشاورت میں نہیں شامل کرتی، یا صرف کیا جھنڈوں کی حد تک حکومت میں رہنا جائز ہے؟ یہ جو پولیٹیکلی ایک یہاں پہ ٹگ آف وار چل رہی ہے، خدا رہا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کب بند ہوگی؟ جیسے خرم دستگیر نے کہا کہ یہ کتنی دفعہ آپ اکٹھے بیٹھیں گے؟ تھینک یو جیسمین۔ سب سے پہلے جو کراچی کو ہر جگہ کے اوپر جو ایک ہائپ بنایا گیا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور 3000 لوگ مر گئے ہیں اور اتنے لوگ مر گئے ہیں، تو اس کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ کسی اور معاملات کے اندر مر جاتے ہیں، کسی اور چیزوں میں مر جاتے ہیں، ہم ہر چیز کو ٹارگٹ کلنگ کراچی کے اوپر لا کر تھوپ دیتے ہیں۔ کوئی اگر آپ مجھے بتائیے کہ آج اگر کورٹ کے اندر کسی نے اپنے آپ کو جلانے کی کوشش کی تو وہ بھی ٹارگٹ کلنگ ہے۔ اس طرح سے کراچی کو ہائپ کیا جا رہا ہے تاکہ کراچی کے اندر جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کراچی کے اندر جو ایک خوشحالی آنی چاہیے تھی اور ایک انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے تھی، کراچی کے اندر جو فورن انویسٹمنٹ آنا چاہیے تھا، اس کو بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایم کیو ایم نے تو کراچی کے معاملات کو ہر جگہ کے اوپر اجاگر کیا ہے، ہر جگہ پہ بتایا، ہر جگہ پہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ ہم نے آپ یوٹیوب پہ بجائیے اور دیکھیے کہ پہاڑوں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ مسجدوں میں کیا اناؤنس ہو رہے ہیں کہ یہ جو مائیگریٹڈ لوگ ہیں، مہاجر لوگ ہیں، یہ لوگ یہودی ہیں، ان کو قتل کیا جائے۔ اس قسم کے جب معاملات ہو رہے ہیں، کراچی کے اندر کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے کسی کی، جو آ رہا ہے جہاں پہ بس رہا ہے، جس جگہ بس رہا ہے وہاں۔ دیکھیں خواجہ صاحب، میں آپ سے ایک سمپل سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جب آپ لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، جب گورنر ہاؤس آپ لوگ جاتے ہیں، تو یہ ساری باتیں ظاہر ہے کھل کے سامنے آتی ہوں گی نا؟ یہ باتیں آپ کی درست ہیں۔ میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں بھائی، کون ہے یہ پہاڑوں پہ جو دھندناتے پھر رہے ہیں، صدر کی گلیوں میں گولیاں برساتے پھر رہے ہیں، لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو کیوں نہیں پکڑتی؟ آپ تینوں مل کر کٹی پہاڑی بھی گئے، ڈیفرنٹ ایریاز کا آپ لوگوں نے راؤنڈ بھی کیا، آپ تینوں تو اکٹھے ہیں، پھر وہ کون سے ہاتھ ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ ایک امن پسند جماعت ہے، ایک جمہوری جماعت ہے، وہ ان معاملات کو ہائی لائٹ کر سکتی ہے، آئیڈینٹیفائیکیشن دے سکتی ہے۔ ہم کیوں ہم نے الطاف حسین بھائی نے سب سے پہلے اناؤنس کیا کہ اگر ہمارے اندر کوئی اس قسم کے جرائم پیشہ لوگ ہیں تو عدالتوں میں لائیں، ہم ان کے پیچھے نہیں آئیں گے۔ جب ہم نے یہ ساری چیزوں کی آفر کی ہے تو جو دوسری اور لوگ ہیں، جو اور دوسرے جرائم پیشہ لوگ ہیں، جو لینڈ گریپر ہیں، جو اسلحہ مافیا ہیں، وہ سب لوگ آ کر اس جگہ کے اوپر ایک جگہ پہ جب بیٹھے ہیں تو وہ اپنے اندر اس قسم کے اگر لوگ ہیں تو ان کو باہر لائیں۔ اور بات یہ ہے کہ انہوں نے جو خرم دستگیر نے بات کی کہ ٹرپل اے کی بات ہے اور اس کے اندر الطاف حسین بھائی کی بات کر رہے ہیں، تو میں یہ بات ان سے یہ کرتا ہوں کہ یہ کیا پاکستانی نہیں ہے؟ یہ 3 سال سے اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پاکستانی کا کسی جگہ کے اوپر خون گر رہا ہے، پاکستان کی معیشت کہیں پر تباہ ہو رہی ہے، جو کہ ایک اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے کراچی، اس پاکستان کا دل ہے، اس سے پورے پاکستان کی معیشت چل رہی ہے، تو اس معاملے کے اوپر اگر کسی ایجنڈے کے اوپر بیٹھ کے یہ نہیں فیصلہ کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ایک سنگل ایجنڈے کے اوپر آئیے ہم سب بیٹھ کر اس پاکستان کو بچانے کی بات کریں، پاکستان کی اقتصادی پالیسیوں کی بات کریں، ان معاملات کو کریں۔ اسمبلی میں کراچی کی صورتحال پر کتنی دفعہ بات ہوئی؟ ہم نے تو اس سے بائیکاٹ بھی کیا ہے اسمبلیوں سے۔ آپ کے علاوہ نا، آپ کا تو مینڈیٹ، آپ کا تو چلے مینڈیٹ ہے نا، پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے، دوسری بھی پارٹیز کا مینڈیٹ ہے، آپ کے علاوہ کس نے بات کی اس پر؟ ہم نے تو نہیں سنی ان کی طرف سے۔ جب بھی ان کی طرف سے بات آئی، انہوں نے الزامات کی بات کی، انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر الزامات، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئیں سب بیٹھ کر اس معاملات کو حل کریں۔ انہوں نے تو ہر جگہ کے اوپر جو الزامات کی سیاست کی، الزامات کی سیاست کر کے تقریریں کر کے چلے گئے۔